اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعمت شناسی ایک بنیادی ترین فریضہ ہے انسان مومن کا۔ معرفت توحیدی و معرفت ذات حق تعالی و معرفت صفات الہی، معرفت اسماء حسنہ الہی انسان کا بنیادی فریضہ ہے۔ اسی طرح سے معرفت نعمت حق، معرفت نعمت الہی، اس کی شناخت بھی انسان کا فریضہ ہے۔ اللہ نے انسان کو نعمات سے نوازا ہے اور بعض نعمات بہت ہی بنیادی نوعیت کی ہیں۔ نعمت توحید، نعمت معرفت توحید، نعمت انبیاء کرام، نعمت ائمہ ہدی علیہم الصلاۃ والسلام، امامت، نعمت نظام امامت، نعمت نظام ولایت، نعمت نظام خدا جو اللہ نے انسانوں کے لیے قرار دی ہے۔ اگر کوئی انسان آ کر اس نعمت کو شناخت نہ کرے تو بھی گناہ گار ہے۔ اگر اس نعمت کی معرفت حاصل نہ کرے، چونکہ نعمت شناسی، جو نعمات اللہ نے انسانوں کے لیے عطا کی ہیں ان کی شناخت کرنا لازم ہے۔ اسی وجہ سے معرفت، و جب تک معرفت نہ ہو انسان مقاصد خلقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ مقصد خلقت تک پہنچنا لازم ہے، واجب ہے۔ اسی وجہ سے مقصد خلقت تک پہنچانے والی بنیادی ترین نعمتوں کی شناخت بھی واجب ہے۔ ان میں سے بنیادی ترین نعمت نعمت ولایت ہے، نعمت امامت ہے، نعمت رسالت ہے، نعمت توحید ہے۔ اگر انسان نعمت شناسی نہ کرے تو بھی گناہ گار ہے، اور انسان کو نعمت شناسی کرنی چاہیے۔ انسان کو یہ نظام الہی جو اللہ نے ہماری حیات کے لیے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے ہماری حیات کی ہدایت کے لیے، زندگی کی مقصد تک ہدایت کے لیے کس قدر زحمات برداشت کی ہیں۔ انبیاء کرام نے، ائمہ ہدی علیہ الصلاۃ والسلام نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے، اہل بیت نبوت نے کس قدر مشکلات برداشت کی ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے خاندان کو اسی ہدایت کی خاطر، لوگوں کو اللہ کے نظام کی شناخت کی خاطر و اس کی حفاظت کی خاطر یہ قربانی دی۔ تو اس نعمت کی شناخت لازم ہے، نعمت کی شناخت واجب ہے۔ اگر کوئی انسان نعمت شناسی نہ کرے تو وہ اس نے قدر شناسی نہیں کی، اور اگر انسان نعمت کی شناخت کر لے اور پھر نعمت کی شناخت کے بعد اس کے تقاضے پورے نہ کرے بلکہ عملی جہود کرے، عملی انکار پر اتر آئے یا فکری طور پہ انکار کر دے، یہ تو بہت پست مرتبے کا انسان ہے۔ لیکن اکثر لوگ فکری طور پہ انکار نہیں کرتے اس نعمت الہی کا، نعمت دین کا، نعمت نظام الہی کا، لیکن عملی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس غفلت کا شکار ہیں۔ عملی طور پہ نظام الہی معرفت میں بھی متروک ہے، مقام علم و نظریے میں بھی انہیں پتہ نہیں ہے، اور مقام عمل میں بھی متروک ہے۔ اور جب ایسا ہو جائے کہ مقام معرفت میں بھی انسان مقام شناخت میں بھی انسان دین الہی سے دور ہو اور مقام عمل میں بھی دین الہی سے دور ہو، تو یقیناً مقصد خلقت تک پہنچنا انسان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان اگر اپنے مقصد خلقت تک پہنچنا چاہتا ہے، اگر انسان اپنے آپ کو مقام ابدیت پر فائز کرنا چاہتا ہے، اگر انسان اپنے آپ کو مقام ربوبیت کے مقابل میں مطیع محض کی منزل پہ فائز کرنا چاہتا ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ انسان الہی نعمات کی شناخت کرے، انسان اپنی شناخت کرے، انسان اپنے رب کی شناخت کرے، اور رب کی شناخت اور رب کی نعمات کی شناخت کرے، اور نعمات کی شناخت کو اپنے لیے لازم قرار دیں۔ نہ یہ کہ نعمات سے استفادہ کرے لیکن نعمات کی شناخت نہ کرے۔ لیکن بہت بنیادی ایسی نعمات ہیں جن کی انسان نے شناخت ہی نہیں کی۔ انبیاء انہی بنیادی نعمتوں کی شناخت کے لیے آتے ہیں۔
ائمہ ہدا علیہم السلام انہی بنیادی نعمتوں کی شناخت کے لیے آتے ہیں۔ دین در حقیقت انہی بنیادی نعمتوں کی شناخت کے لیے آیا ہے جن کی شناخت لازم ہے، انسانی ضرورت ہے، بنیادی ضرورت ہے۔ وہ بنیادی نعمت کیا ہے؟ وہ معرفت و مسلک توحیدی ہے، وہ معرفت و مسلک امامت ہے، وہ نظام امامت ہے، اور پھر اس کے مطابق تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کرنا، اور دین الہی کا قیام اس کا بنیادی تقاضا ہے، نظام الہی کا قیام اس کا بنیادی تقاضا ہے، عدم تفرقہ اس کا بنیادی تقاضا ہے۔ اور اس نعمت کے بنیادی تقاضے، اگر کوئی ان تقاضوں کو پورا نہیں کرتا تو قرآن کریم کا فرمانا ہے ان نعمات کے مقابل میں کفر کر رہا ہے۔ اولئک هم الکافرون، یہی وہ لوگ ہیں جو کفران نعمت کرتے ہیں، یہی، اور کفران نعمت کرنے والوں کا انجام کیا ہے؟ ان کفرتم ان عذابی لشدید ان شکرتم لازیدنکم وان کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر کفر کرو گے نعمات الہی کا تو عذاب الہی، شدید عذاب الہی انسانوں کے انتظار میں ہے اس کفران نعمت کی وجہ سے۔ پس نعمت شناسی بنیادی وظیفہ ہے، اور اس نعمت شناسی کے تقاضے پورے کرنا ایک بنیادی فریضہ ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔